امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جود و سخا کا عالم کیا ہے؟ آپ خود سخی ہیں، آپ کا گھرانہ سخی ہے، سبحان اللہ، تو آپ کی جود و سخاوت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان مدینہ طیبہ میں مشہور تھا کہ ہمیں کسی اور دروازے سے خالی تو بھیجا جا سکتا ہے، لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دروازے سے خالی نہیں بھیجا جا سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مدینہ طیبہ میں آپ موجود ہیں، آپ کا دسترخوان لگا ہے، ایک شخص آیا اور وہ معاذ اللہ آپ کے والد یعنی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو گالیاں دینے لگا۔ اللہ، تو اب والد کو گالیاں کوئی دے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن وہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ ہیں کہ جن کے والد کو گالیاں دی گئی، تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ اس شخص کو کھانا کھلاؤ۔ سبحان اللہ، یعنی وہاں پر آپ کے والد کو گالیاں دی جا رہی ہیں، لیکن آپ کی سخاوت کا جو عالم تھا وہ جوش میں آیا۔ جی، آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ اس کو کھانا کھلایا جائے۔ جب اس شخص کو کھانا کھلایا گیا تو وہ شخص اس کے بعد آپ سے معافی کا طلبگار ہوا کہ آپ واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہیں، واقعی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں، کہ بظاہر میں نے آپ کے والد کو گالیاں دی لیکن آپ کی سخاوت کا عالم اس وقت بھی کم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، ایک اور واقعہ ہے، وہ مختصر میں کہوں گا کہ امام حسن مجتبیٰ ایک مرتبہ بصرہ میں گئے، آپ علمی حوالے سے بصرہ میں آپ کا جانا ہوا، تو وہاں پر لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے آئے ہیں۔ تو اب وہاں پر ایک جوتے بنانے والا، جسے ہماری زبان میں موچی کہا جاتا ہے، وہ بھی موجود تھا، لیکن وہ امام حسن مجتبیٰ کا بہت بڑا عاشق تھا۔ سبحان اللہ، اب لوگوں کو جب معلوم ہوا امام حسن مجتبیٰ بصرہ میں تشریف لائے ہیں، تو لوگ جوک در جوک آپ سے ملاقات کرنے آئے، بڑے بڑے تحائف آپ کو دینے لگے، بڑی بڑی چیزیں دینے لگے۔ تو یہ جو موچی تھا یہ پریشان ہوا اور گھر آیا، پریشانی میں بیٹھا تھا۔ تو موچی کی بیوی نے کہا کہ آپ کس لیے پریشان ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے آئے ہیں اور مجھے دینے کو کچھ نہیں ہے، اللہ، غریب، تو غریب ہوں، مجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ آپ کیوں نہ جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کے لیے ایک جوتی بنا لیتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ چمڑا بھی موجود نہیں ہے۔ پھر جب دیکھا گیا تو گھر کے اندر لکڑیاں موجود تھی، تو اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ امام حسن مجتبیٰ سخی ہیں، سخاوت تو آپ کے دروازے کی منگتی ہے، ہائے ہائے، تو وہ امام حسن مجتبیٰ کو تو ان تحفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس موچی نے کیا کیا کہ لکڑی سے جوتے بنائے اور خوبصورت جوتے بنائے اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو تحفے میں دینے کے لیے کھڑا ہو گیا لائن میں، جہاں دوسرے لوگ تحفہ دے رہے تھے۔ اب اس نے سوچا کہ اتنے بڑے بڑے تحائف، اتنے بڑے بڑے سونے کی چیزیں امام کو پیش کی جا رہی ہیں، میری یہ ادنا سا تحفہ کیا امام قبول کریں گے؟ اب یہ شخص کیا ہے کہ جوتیاں لیے اپنے پیچھے چھپائے لائن میں کھڑا ہو گیا، سارے ملنے لگے، سارے ملنے لگے۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے اپنے پیچھے جوتے چھپائے ہوئے تھے، تو امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا پیچھے کیا رکھا ہے؟ تو یہ شرم کے مارے نہیں دے رہا تھا۔ بعد میں جب اس نے پیش کی تو کہا کہ ادنا سا یہ تحفہ ہے، میں تو غریب ہوں لیکن میں آپ کا عاشق ہوں۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے اس تحفے کو قبول فرمایا، لیا اور غلام سے فرمایا کہ باہر جتنے بھی اونٹ کھڑے ہیں اور یہ جتنی بھی یہاں پر اشرفیاں اور سونے کی چیزیں موجود ہیں، آپ نے غلام سے فرمایا یہ ساری اس کو دے دو۔ سبحان اللہ، تو آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ امام حسن مجتبیٰ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کہ جن کے دروازے سے کوئی بھی منگتا خالی نہیں جاتا تھا۔ تو آج ان کی ولادت کا دن ہے کہ ہمیں ان کی ولادت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو ان کی سیرت بیان کرنی چاہیے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ شہزادہ رسول ہیں۔ اپنے بچوں کو ان کی سیرت سکھائیں، سیرت سنائیں، تاکہ بڑے ہو کر ان کا کردار بھی امام حسن مجتبیٰ جیسا کردار بنے۔ سبحان اللہ،